ارشاد چاہتا تھا ارشاد یہ میری نظم کا عنوان ہے تنہائی. جی اکثر ہجوم کے لاکھوں بدخشاں چہروں میں بھی، غرور و انانیت کی ردا اوڑھے رشتوں کے بندھنوں میں بھی، دام پھیلائے ہوئے رفاقت کے خواہاں آشنا محسنوں میں بھی، کرم فرماؤں کے سایہ عاطفت کے ہوتے ہوئے ہم تنہائی کے جنگل میں اس طرح بھٹک جاتے ہیں. خوف اور درد انگیز اکیلا پن، دور تک آواز بھی سنائی نہیں دیتی. ان لمحوں میں یاد کے جگنو چمکتے ہیں، شدت سے کوئی اپنے دل میں اترتا محسوس ہوتا ہے. قلب کی صدا مائل کرتی ہے، اپنی تحریروں کو اسے مخاطب کرنے کا آلہ بناؤ اور جذبات کے کسی کمزور لمحے کو حاوی ہو جانے دو. لیکن ذرا ٹھہرو، انجام کار سوچو، اس کے اجر میں تمہاری محبت، انسیت اور مروت ہر آن خالی دامن لوٹ کر آئے گی تمہارے سامنے. لب سوکھ کر مایوسی کی دھند میں ڈھل جائیں گے، آنکھوں میں وحشت اور امید، ہر راہ پر تلاش کا ایک سفر مسلسل، ہر بزم میں اس کے دید کی تمنا، ذہن و نظر کا مرکز وہی، مقصد وہی. لیکن دیکھو، خیال رکھنا تضحیق کے پہلو جبینوں پہ نہ سجا دیے جائیں. اے عظمت کی نشان، خیال رکھنا عزت کے بوجھ سے جھکے شانے لچک کر کمزور نہ پڑ جائیں. وجود میں تمہارے بھی طوفان اٹھے گا، نفس کا بہلاوا تمہیں بھی بغاوت پر اکسانے لگے گا. مگر تم نہ گھبرانا، نہ ڈگمگانا. میں نے مانا ایسا ہوتا ہے، کسی انجان کی خوشبو اس کی تمام تر بے اعتنائی کے باوجود اس کے اندرون سے اٹھتے زوال کے غبار سے بھی دب نہیں پاتی. کیا بات ہے. آسمان کی چادر تلے انسانوں کی روح ماضی کے دیرینہ دشمن شناسا یعنی عالم ارواح میں ملے ہم نشیں کو پہچان لیتی ہے. اس کی آہٹ کو محسوس کرنے کے لیے بے چین رہتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. رشتوں کی بہتات کے ساتھ ایک مخلص دوستی کا رشتہ بھی میری شناخت کے شجر پہ ساتھ ٹانگ دیا جائے. کیا بات ہے. جیسے خالائیں، پھوپھیاں، سخی سہیلیاں. لیکن ایک مرد کسی صنف نازک کا اکیلا ہی دستگیر کیوں ہوتا ہے؟ اور مرد محرم والد اور بھائی کے بعد صرف ایک شوہر ہے. ایک محاذ پر اگر معاشی پہلو اور گھریلو ذمہ داریاں پوری قوت سے نبھاتی عورت اور ایک مخلص بے نام رشتوں کے الجھے ہوئے دھاگوں کی نالیوں میں کھوتا ہوا کیوں مجبور بے کس وجود زندگی گزارنے کے لیے تنہائی کی چادر اوڑھ کر نفسیاتی مریض بن کر کوئی ہمدم غم گسار قبل اس کے کیوں نہیں مل جاتا داستان دل سننے کے لیے؟ بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ.